अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तानियों का मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर कहा जाए या द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर कहा जाए, रजब भट्ट साहब। रजब भट्ट साहब के ऊपर जो इस वक्त सारी कार्रवाई हो रही है, तमाम तर कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी इनसाइड डिटेल लेकर, हिस्ट्री के साथ डिटेल लेकर आपके सामने पेश खिदमत है। अब रजब भट्ट साहब के ऊपर 295 जो केस है, वो बनाया जा रहा है, वो किया जा रहा है, और इस वक्त वो मुल्क के पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, क्योंकि ये एक ऐसा केस है, इसमें लोग अपनी जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख पाते। और हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखी है कि इसी जज्बाती बातों की वजह से, जज्बाती चीज़ों की वजह से कई एक जो है वो कत्ल होते हुए हमने देखे हैं। इसी के पेश नज़र रजब भट्ट साहब जो है वो जान की अमान पाते हुए मक्का में गए, हरम शरीफ में गए, और उन्होंने वहाँ पर जाके माफ़ी भी जो है वो मांगी है। अल्लाह माफ़ी कबूल करने वाला है। अलबत्ता जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक अगर आप तौहीन रिसालत करते हैं तो आपको सज़ाए मौत मिलेगी। अब तमाम तर हिस्ट्री आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो 295 सेक्शन है उसकी 3 शिकें हैं, 295 ए, 295 बी, 295 सी। ए के मुताबिक ये है कि आप किसी भी मज़हब के बंदे को या किसी भी मज़हब को आप अगर हर्ट करते हैं, उसकी फ़ीलिंग को मजरूह करते हैं, तो ये आपके ऊपर इम्पोज़ हो सकती है। रजब भट्ट साहब के ऊपर ये तकरीबन 2 दफ़ा इम्पोज़ हो चुकी है। एक उन्होंने जब वो नमाज की वीडियो थी उनकी, जिस पे एक वकील साहब ने केस किया था, और दूसरा अभी रिसेंटली क्रिश्चियंस के ऊपर जो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो कि नागुज़ीर गुज़रा क्रिश्चियन कम्युनिटी को, और उसके ऊपर उनको वो सारा तमाम तर फेस करना पड़ा। तो ये 295 ए उनको 2 बार फेस करनी पड़ी है। इस तरह 295 बी जो है वो लागू होती है अगर कोई बंदा कुरान पाक की बेहुरमती करता है, डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ कुरान। सेम एज़ इट इज़ 295 सी। 295 सी जो है वो तौहीने रिसालत है, और उसकी एक ही सज़ा है, उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा, या आई थिंक जो दूसरी सज़ा है वो ये है कि उम्र कैद सज़ा है उसकी। तो ये 2 सज़ाएँ हैं। तो ये 295 का जो सेक्शन है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये सज़ाएँ बनती हैं। अब जो सूरत हाल है, इसीलिए कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ वेरी ज़रूरी, ठीक है? मेरी अपनी एजुकेशन कम है इसलिए मैं इंग्लिश भूल गया। तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरी फ़ील्ड। तो अब यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी नाज़ुक है। यहाँ पर उनके जो उस्ताद मोहतरम हैं, रजब भट्ट साहब जो क्लेम करते हैं कि जी मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाले के ऊपर 295 जो है वो इंडिया में रियासत रियासत भारत में 295 लगी। अब उसकी बैकग्राउंड आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम था 295। उस गाने के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि हिंदुओं को जो है वो ठेस पहुंचा रहे थे, हिंदुओं को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर रहे थे उस गाने के अंदर। और इवन उस गाने के अंदर ही एक लाइन थी जिसमें उन्होंने बोला था कि सच बोलूँगा ते मिलूगी 295, इसी टाइप की कोई लाइन थी। तो हिंदुओं का जो हिंदू मज़हब है उसके अंदर उनको काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया गया सिद्धू मूसेवाली की तरफ से। और जब ये लाइन बोली गई कि सच बोलूँगा तो मिलूगी 295, तो इसी तरह जो हिंदू एक रहनुमा थे, सियासी रहनुमा थे हिंदुओं के इंडिया में, उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया कि जी भाई साहब कह रहे हैं कि अगर सच बोलोगे तो 295 देखने को मिलेगी। तो ठीक है, आप सच बोल रहे हैं तो आए 295 फेस करें। तो ये जो सेक्शन था ये इम्पोज़ किया गया सिद्धू मूसेवाले के ऊपर इंडिया में। तो इसी चीज़ से इम्प्रेस होते हुए जनाब रजब भट्ट साहब ने अपने आप को फ़ख्रिया तौर पर ये बताने की कोशिश की कि देखिए अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो इट्स मीन कि मेरे ऊपर 295 लगी है, क्योंकि रजब भट्ट साहब के ऊपर इससे पहले 295 लग चुकी थी, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से और एक नमाज की तौहीन के हवाले से। तो अब रजब भट्ट साहब इस चीज़ को बड़े एटीट्यूड के लेवल से, बड़े जो है ना वो शानदार तरीके से या फ़ख्रिया अंदाज से नौजवानों को भी उभारने की कोशिश कर रहे थे। अलबत्ता मैं नीयत के ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन उनकी वीडियो के अंदर जो बताया जा रहा था जी कि मेरे ऊपर 2-2, एक नहीं 2-2 295 लगी हुई हैं। बेशक उन्होंने बाद में बोला कि ये झूठी हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स थी या उनकी जो कहने का अंदाज़ था वो निहायत ही मुतकब्बराना या गरूर वाले लहजे में उन्होंने बोला ये चीज़, जिससे आप ये अख़ज़ कर सकते हैं कि ये नौजवानों को
امپریس کرنے کے لیے یا ایسے شو کروانے کے لیے جی کہ اگر آپ کے اوپر کیس ہوا ہے، آپ کے اوپر کوئی پرچہ ہوا ہے، تو آپ نے پتہ نہیں کون سا محاذ جو ہے فتح کر لیا، آپ نے کون سی جنگ لڑ لی ہے، آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے فتح کر لیا ہے. تو جو انداز تھا وہ کچھ اس ٹائپ کا تھا. اب اسی تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے لاہور کے ایک مولوی صاحب انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے اوپر 295 لگی ہوئی ہے جو کہ نہایت ہی ایک سینسٹیو ہے، بہت سینسٹیو ہے. 295 توہین رسالت ہے. اور ایک عام مسلمان، ایک کوئی بھی عام مطلب ایک عام مسلمان سے مراد یہ ہے کہ جس نے اپنے تمام تر وہ فرائض ادا کرنے ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہیں، نماز، روزہ، حج اور تمام تر وہ چیزیں جس کا وہ مسلمان کہلانے کے لیے وہ ضروری ہے. تو وہ مسلمان وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کبھی توہین رسالت یا کوئی بھی توہین مذہب کرے گا. مطلب توہین رسالت تو ایک سمجھ لینا کہ ایک پیک پہ جا کر چیز ہے. وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں کسی دوسرے کے مذہب کی بھی توہین کروں. تو ایک مسلمان تو یہ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ہمیں جو ہمارا اسلام ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ بڑا امن پسند ہے، وہ امن کا درس دیتا ہے. تو ہم تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کو بھی ڈسرسپیکٹ کریں گے. اب یہیں پر جو سینیریو کریٹ ہوتا ہے وہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ رجب بٹ صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر خود کلیم کیا کہ میرے اوپر 295 نافذ ہے، جو کہ جھوٹی ہے. انہوں نے یہ چیز واضح کی. اب ان کے اوپر حقیقتاً 295 2 بار لگی تھی، کیونکہ ایک بار نماز اور دوسری بار کرسچن کمیونٹی والی. اب پھر میں وہی بات کروں گا کہ تعلیم کیوں ضروری ہے. تعلیم اگر ضروری نہ ہوتی تو آج رجب بٹ صاحب اس سب سینیریو کو فیس نہ کر رہے ہوتے. تو تعلیم از ویری ضروری، ویری ویری ضروری. تو اگر یہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ تعلیم اگر ہوتی تو رجب بٹ صاحب اس کیس کی جو 295 ہے اس کی ہسٹری پہ بھی جاتے، سدھو موسے والی کی ہسٹری پہ جاتے، اپنے وکیل صاحب جو ہیں ان سے گفتگو کرتے، ان سے گفت و شنید کرتے، ان سے ساری صورتحال پوچھتے، اور وہ اس جملے کو کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر پاتے. لیکن وہ کہا جاتا ہے گو ود دا فلو. رجب بٹ صاحب گو ود دا فلو ہو گئے اور انہوں نے وہ چیز بول دی جو نہیں بولنی چاہیے تھی. اب بات آ جاتی ہے یہاں پر ایک نیوٹرل سینیریو کی، ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو کی. ایز اے جرنلسٹ ہمیں کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے؟ اس پہ ہمیں پوائنٹ آف ویو یہ رکھنا چاہیے کہ جناب والا نے ینگسٹرز کو، کیونکہ وہ ینگسٹرز کے اندر کافی جو ہے نا وہ اپنا امپیکٹ رکھتے ہیں، ینگسٹرز بہت دیکھتا ہے. ایون ینگسٹر سے مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جو کہ ابھی 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کلاسز میں ہے، ینگ بلڈ ہے، ایک گرم خون ہے، جو اس ٹائپ کی بدماشی والے کانٹینٹ کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ایسا کانٹینٹ جو ہمارے ینگسٹرز لائک کرتے ہوں ویسا کانٹینٹ وہ بناتے ہیں. تو اب ان کو وہ امپریس کرنے کے لیے یا ان کے اندر وہ ایک چیز ابھارنے کے لیے، اور ایون انہوں نے 295 پرفیوم بھی لانچ کیا. اب سوسائٹی کے اندر آپ کیا چیز پیش کر رہے ہیں کہ جی 295 یا کوئی بھی کیس، مطلب 295 سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کیس، کوئی بھی ایف آئی آر، کوئی بھی پرچہ اگر آپ کے اوپر ہوا ہے تو یو شوڈ ہیو پراؤڈ یور سیلف. آپ کو اپنے اندر ہی ایک فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر پرچہ ہوا ہے. آپ مطلب سوسائٹی کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ رجب بٹ صاحب آپ کو اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا. آپ کی نیت کے اوپر ہم شک نہیں کریں، میں بالکل بھی یہ شک نہیں کر رہا، یا میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ رجب بٹ صاحب آپ نے توہین رسالت کی ہے. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایک مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان توہین رسالت کرے گا. اور ایسا مسلمان جو اپنے ہر ولاگ میں درود سے شروع کرتا ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے نام سے شروع کرتا ہو، میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ جس ذات پر درود پڑھ رہا ہے اسی کی بے حرمتی کرے گا؟ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں اس کے اوپر کبھی بھی نہیں آؤں گا کہ آپ نے توہین رسالت کی ہے، آپ نے توہین جو ہے وہ اسلام کیا ہے. میں نہیں بولوں گا اس چیز کو. لیکن آپ نے اس قانون کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، اور اوورال پاکستان کے قانون کے مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ینگسٹرز کو کیا کہہ رہے ہیں، امپریس کر رہے ہیں انہیں کہ اٹھو اور جا کے قانون کی خلاف ورزی کرو. اگر تمہارے اوپر کوئی پرچہ ہے، تمہارے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے، تو آپ کو بڑا پراؤڈ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر آپ کو ڈیفینیٹلی قانون فیس کرنا چاہیے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے، کیونکہ ایز سچ ان کے اوپر کوئی چیز واضح نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے 295 کے حوالے سے، تو یہ کیس نہیں چلے گا. صرف عدالت میں 1 یا 2 بار پیش ہونا پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی کوئی ایسا سینیریو نہیں ہے.
تو لا علمی کی بنیاد پر آپ کو اس کے اوپر ایسے سزا نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ ایسا کام نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر حکومت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے جو یوٹیوبرز ہیں، ایسے جو انفلوئنسرز ہیں، ان کو آپ براہ کرم، یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، براہ کرم ان کو تعلیم دیں تھوڑی سی۔ آپ انہیں گورنر ہاؤسز میں بلا کر، فلانے ہاؤس میں بلا کر، ٹنگانے ہاؤس میں بلا کر گیسٹ آف آنر تو دیتے ہیں، لیکن انہیں تعلیم دیں کہ یار آپ کو یوتھ دیکھتی ہے، آپ کو پبلک دیکھتی ہے، آپ کو آنے والا فیوچر دیکھتا ہے، تو پلیز آپ ایسا کانٹینٹ بنائیں جو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہو، جو تھوڑا سا ایسے کانٹینٹ کے اوپر ورک کریں جو تھوڑا سا فائدے مند ہو، جو پازیٹیوٹی کے اوپر ورک کر سکے۔ لیکن آپ لوگ انہیں مزید چوڑا کر دیتے ہیں، مزید ان کے اندر وہ غرور و تکبر لے آتے ہیں کہ جو خواب ایک بندہ اپنے سٹیٹس پہ لگاتا تھا، یا جو بندہ صرف سدھو موسے والے کے گانے میں سنتا تھا، وہ حقیقت میں جب اس کو مل جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں اسے، سرکل سے باہر نکل آئے گا، اپنی اوقات سے باہر نکل آئے گا، سوری فار یوزنگ دیز ورڈز، وہ ڈیفینیٹلی اپنی چادر سے باہر نکل آئے گا۔ تو اس چیز کے اوپر گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن کہ یار ہمیں کس طرح کے کانٹینٹ کریٹرز کو پروموٹ کرنا چاہیے، کس طرح کے کانٹینٹ کریٹرز کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اتنا بڑا کانٹینٹ کریٹر اور اتنا زبردست کانٹینٹ بنانے والا پاکستان میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ان انفلوئنسرز کو بلایا جاتا ہے، ان کریٹرز کو بلا کر ایوارڈز دیے جاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، انکریج کی جاتی ہے، جنہوں نے پاکستان کی یوتھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ میں اوور آل ایک سینیریو کریٹ کر رہا ہوں، ایک اوور آل بات کر رہا ہوں، میں تمام کریٹرز کی بات نہیں کر رہا۔ باقی رجب بٹ صاحب سے لاکھ اختلاف ہے، لاکھ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر بات کریں گے، لیکن جب بات توہین مذہب کی یا توہین رسالت کی آئے گی تو میں نہیں سوچ سکتا کہ رجب بٹ صاحب آپ توہین رسالت کریں گے، کیونکہ آپ کی ہر ویڈیو کی شروعات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جو ہے وہ میری باتوں سے متفق ہوں گے، اگر نہیں ہوتے تو آپ کو ڈس ایگری کرنے کا 100% اختیار ہے ہمارے قانون میں بھی، اور ایک اچھے معاشرے میں رہنے کا ثبوت بھی یہی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اختلاف اصلاحی ہونا چاہیے، پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، جائیے اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حامد و ناصر۔